اترے گا انشاءاللہ عز و جل، اللہ کے کرم سے اس کی قبر جنت کا باغ ہوگی، قبر تا حد نظر وسیع ہوگی، قبر آقا کے نور سے پر نور ہوگی انشاءاللہ 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 عز و جل۔ تمام شرکا اجتماع نیت کے لیجئے انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے، خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے، خوب چوک درس دیں گے، خوب ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے، گاؤں گاؤں کریا کریا شہر شہر جا جا کر نماز کی سنتوں کی دعوت دے کر مسلمانوں کو مسجدوں میں لائیں گے۔ نیت کر لیجئے، ہر صبح نیت کریں انشاءاللہ عز و جل زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن اور ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قافلے میں ضرور شرکت کروں گا۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا نبی اللہ کے 9 حروف کی نسبت سے ناخن کاٹنے کے 9 مدنی پھول۔ جمعہ کا دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کیجیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے کاٹے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعے کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے منقول طریقے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سمیت ناخن کاٹے جائیں، مگر انگوٹھا چھوڑ دیجئے۔ اب الٹے ہاتھ کی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجئے۔ اب آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹا جائے۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں، بہتر یہ ہے کہ سیدھی پاؤں کی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجئے، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیاں سمیت ناخن کاٹ لیجئے۔ جنابت کی حالت یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے، دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اور اس سے برس یعنی کوڑ کے مرض کا اندیشہ ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجئے، اور اگر ان کو پھینک دیں تو بھی حرج نہیں۔ ناخن کا تراشا یعنی کٹے ہوئے ناخن بیت الخلا یا غسل خانے میں ڈال دینا مکروہ ہے، اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ برس یعنی کوڑ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ البتہ اگر 39 دن سے نہیں کاٹے تھے، آج بدھ کو 40واں دن ہے، تو اگر آج نہیں کاٹتا تو 40 دن سے زائد ہو جائیں گے، تو اس پر واجب ہوگا کہ آج ہی کے دن کاٹے، اس لیے کہ 40 دن سے زائد ناخن رکھنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے۔ تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 22 صفحہ نمبر 574 685 ملاحظہ فرما لیجئے۔ نمبر 9، لمبے ناخن شیطان کی نشست گاہ ہیں، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 312، نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر بھی ہے۔ تو سارا اسلام نیت کر لیں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کر خوب سنتیں سیکھیں گے۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیٹے میرے اسلامی بھائیو، ابھی جو میں نے سنتیں اور آداب بیان کیے، یہ مقتۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ
جو امیر سنت نے ہمیں عطا کیا ہے 101 مدنی پھول. یہ جیبی سائز رسالہ ہے, یہ 3 روپیہ دیا, اور بڑی سائز کا 5 روپیہ دیا. تو یہ جیبی سائز رسالے تو ہر اسلام میں نیت کرے اپنے ساتھ رکھنے کی, جیب میں رکھتے رہے اور اسے تقسیم کرتے رہے. 3 روپے کا رسالہ ہے, کوئی اتنی زیادہ قیمت نہیں ہے. اسی طرح زلزلہ اور اس کے اسباب, یہ رسالہ جس سے میں نے نیکی کی دعوت کا بیان کیا. اسی طرح المدینۃ العلمیہ کی ایک زبردست کتاب ہے ریاکاری, یہ ہے. اس کے علاوہ مختلف وی سی ڈیز اور آڈیو کیسیٹیں, اس کے ساتھ ساتھ مختلف رسائل, فیضان سنت, بہار شریعت اور کنز الایمان شریف مختلف ہدایہ پر, مقتۃ المدینہ پر ہیں. یہ لیجئے اور مقتۃ المدینہ کی کوشش کیجئے تمام مطبوعہ, جتنی مقتۃ المدینہ کے مطبوعہ ہیں ساری ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے اب ذکر اللہ عز و جل کے روح پرور مناظر ملاحظہ فرمائیے. تمام اسلام بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر ذکر کریں, آواز آگے پیچھے نہ ہو, اس بات کا خیال کریں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا 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 اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. آئیے اب تصور مدینہ کے پرکیف مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.